بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ۔ ویورز، پچھلی دو ویڈیوز میں نے ریس جوڈیکاٹا اور ایسٹوپل پر بنائی ہیں۔ اس ویڈیو میں ریس جوڈیکاٹا اور ایسٹوپل کے درمیان فرق کو بیان کروں گا کہ ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے۔ یہ امتحانات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی اہم ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ ویور سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ ریس جوڈیکاٹا اور ایسٹوپل کے درمیان فرق کو سمجھنے سے پہلے ہم ان کو تھوڑا سا بریف میں سمجھ لیتے ہیں کہ ریس جوڈیکاٹا اور ایسٹوپل کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کو تفصیلاً جاننا چاہیں تو آپ میری پچھلی دو ویڈیوز دیکھ لیں۔ سی پی سی کے سیکشن 11 کے مطابق اگر آپ کے کسی ایشو سے متعلق کسی کمپیٹنٹ کورٹ کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ اسی ایشو کو لے کر دوبارہ اس کورٹ میں کیس دائر نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس کورٹ سے دوبارہ نیا فیصلہ حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میں کسی مقدمے کو لے کر کورٹ میں گیا، کورٹ میں کیس دائر کیا اور کورٹ نے میرے خلاف اس کا فیصلہ کر دیا، تو میں نے دوبارہ پھر نیا کیس کورٹ میں دائر کر دیا کہ کورٹ دوبارہ میرے کیس پر فیصلہ کرے، تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کو ریس جوڈیکاٹا کہتے ہیں۔ اس طریقے سے تو کسی لیٹیگیشن کا کوئی اینڈ ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح تو مقدمے چلتے ہی رہیں لوگوں کے۔ تو پبلک پالیسی کے تحت پبلک کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو اس میں شامل کیا گیا ہے سی پی سی میں، تاکہ کسی مقدمے بازی کا کوئی اینڈ ہو سکے، تاکہ میں آپ کو کسی ایک چیز کے لیے بار بار پریشان نہ کرتا رہوں۔ اسی چیز کو ریس جوڈیکاٹا کہتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ایسٹوپل، جس کا ذکر قانونی شہادت کے آرٹیکل 114 میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ قانونی شہادت کے آرٹیکل 114 کے مطابق میں نے کوئی ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے آپ نے اپنی پوزیشن کو چینج کر لیا، یعنی کہ میں نے کوئی ایسی بات کہی جس کو آپ نے سچ سمجھتے ہوئے اپنی پوزیشن کو چینج کر لیا، تو ایسی صورتحال میں بعد میں اپنی بات سے پلٹ نہیں سکتا۔ ایسٹوپل کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے اور بی دو افراد ہیں۔ اے شخص کوئی جائیداد بی کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں سیل کرنا چاہتا ہوں، اور بی اس پہ رضامند ہو جاتا ہے اور اے سے اس جائیداد کو خرید لیتا ہے۔ ان کے درمیان ایک معاہدہ اقرار نامہ بیع تحریر پا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو اے ہے وہ اس جائیداد کا مالک نہیں ہوتا جس ٹائم یہ اقرار نامہ بیع تحریر پایا جاتا ہے، لیکن بعد میں حالات ایسے بنتے ہیں کہ اے اس جائیداد کا مالک بن جاتا ہے، چاہے وہ وراثت کے تحت بن جاتا ہے یا اس کو اس کا والد ہبہ کر دیتا ہے، وہ کسی طریقے سے اس جائیداد کا مالک بن جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بعد میں وہ اس بات سے منحرف نہیں ہو سکتا کہ میں نے جب تم سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا اس ٹائم تو میں مالک ہی نہیں تھا، میں تو مالک اب بنا ہوں۔ اس چیز کو ایسٹوپل کہتے ہیں، یعنی کہ وہ شخص اپنی کہی بات سے پھر نہیں سکتا، یعنی کہ کسی شخص نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی وجہ سے دوسرا شخص اپنی پوزیشن چینج کر لے، اور اس کو پوزیشن چینج کرنے کے بعد پہلے والا شخص اپنی بات سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز کو ایسٹوپل کہا جاتا ہے۔ تو اس مثال میں اے پر ایسٹوپل لاگو ہو جائے گا۔ اب ہم ان کے درمیان فرق کو سمجھ لیتے ہیں۔ ریس جوڈیکاٹا اپنی ڈیفینیشن کے مطابق کہاں سے آ رہا ہے؟ ریس جوڈیکاٹا آ رہا ہے کورٹ کے ڈیسیژن سے، یعنی جب کوئی کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے اس پہ ریس جوڈیکاٹا آتا ہے۔ جبکہ ایسٹوپل کہاں سے آ رہا ہے؟ ایسٹوپل آ رہا ہے پارٹیز کے ایکٹ سے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے، اے شخص نے بی کو اپنی کوئی جائیداد سیل کی، تو اس میں ایسٹوپل کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی شخص کے ایکٹ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان پہلا فرق کیا ہوا؟ ریس جوڈیکاٹا آتا ہے کورٹ کے ڈیسیژن سے اور ایسٹوپل آتا ہے پارٹیز کے ایکٹ سے۔ دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے، دی رول آف ریس جوڈیکاٹا از بیسڈ آن پبلک پالیسی، یعنی کہ ریس جوڈیکاٹا مفاد عامہ پر بیس کرتا ہے۔ جیسے ریس جوڈیکاٹا کا میکسیم ہے کہ کسی شخص کو کسی ایک ہی مسئلہ کی بابت بار بار پریشان نہیں کرنا چاہیے، اور اسٹیٹ کے مفاد میں ہوتا ہے کہ کسی لیٹیگیشن کا کوئی اینڈ ہونا چاہیے۔ تو اس پبلک پالیسی کے اوپر ریس جوڈیکاٹا بیس کرتا ہے، جبکہ جو ایسٹوپل ہے یہ ایکویٹی کے اوپر بیس کرتا ہے۔ ایسٹوپل آن دا ادر ہینڈ پروسیڈ آن دی ڈاکٹرین آف ایکویٹی، یعنی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے ایسا دکھاتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اپنی پوزیشن چینج کر لیتا ہے۔ اب ایک اور فرق ہے ان کے درمیان۔ ریس جوڈیکاٹا کا مطلب یہ ہے کہ بار بار مقدمے بازی نہ ہو، ملٹیپلیسٹی آف سوٹس نہ ہو۔ جب ایک دفعہ کوئی چیز ڈیسائیڈ ہوگی تو وہی فائنل ہو،
اسی چیز کو لے کر دوبارہ اسی عدالت میں یا اس جیسی دوسری عدالت میں دعویٰ دائر نہ کیا جا سکے۔ اور ایسٹاپل کس چیز کے لیے روکتا ہے؟ ملٹیپلیسٹی آف ریپریزنٹیشن۔ مطلب یہ کہ مثال کے طور پر میں نے کسی چیز کے بارے میں کہا کہ ہاں یہ فلاں چیز میری ہے، اور بعد میں کہوں کہ نہیں یہ فلاں چیز میری نہیں ہے، اور پھر بعد میں یہ کہوں کہ ہاں فلاں چیز میری ہی ہے۔ تو ایسٹاپل کس چیز کو روکتا ہے؟ ملٹیپلیسٹی آف ریپریزنٹیشن، یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں اپنے موقف کو بار بار تبدیل کرنے سے روکتا ہے۔ ان کے درمیان ایک اور فرق یہ ہے کہ ریس جوڈیکاٹا تمام کورٹس کی جورسڈکشن کو ہی باہر نکال دیتا ہے۔ ریس جوڈیکاٹا کیا کہتا ہے؟ نو کورٹ شیل ٹرائی اینی سوٹ اور ایشو، یعنی کہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ کوئی بھی کورٹ اس سوٹ یا ایشو کا بار بار ٹرائل نہیں کرے گی، یعنی کہ ریس جوڈیکاٹا تمام عدالتوں کی جورسڈکشن کو ہی باہر نکال دیتا ہے کہ ایک ہی معاملے کو لے کر بار بار آپ اس عدالت میں یا اس جیسی دوسری عدالتوں میں کیس دائر نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسٹاپل کیا کہتا ہے؟ ایسٹاپل از اونلی اے رول آف ایویڈنس، یہ ایک رول آف ایویڈنس ہے، اینڈ شٹس دا ماؤتھ آف دی پارٹی، یعنی کہ یہ کیا کرتا ہے کہ جو پارٹی ہے ان کے منہ کو ہی بند کر دیتا ہے، یعنی کہ کوئی ایک شخص کوئی بات کہے اور بعد میں اس سے پلٹ جائے اور اپنا بیان بار بار بدلتا رہے، تو اس چیز کو روکتا ہے، یعنی کہ آپ سٹاپ ہو جائیے، آپ خاموش ہو جائیے۔ ریس جوڈیکاٹا کی میکسمز میں سب سے لاسٹ والی میکسم کہتی ہے کہ کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہی پریزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے، آپ اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ جبکہ رول آف ایسٹاپل اس چیز کو روکتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز بولی ہے تو وہ بعد میں اس کو جھٹلائے نہ، اس سے انکاری نہ ہو۔ ریس جوڈیکاٹا کسی مقدمے کی بابت دونوں پارٹیز کو باؤنڈ کر دیتا ہے، وہ دونوں پارٹیز پہ ریس جوڈیکاٹا کا اصول لاگو ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک ہی مقدمے کے بابت دوبارہ عدالت سے یا اس جیسی دوسری عدالت سے فیصلہ حاصل نہیں کر سکتی۔ جبکہ ایسٹاپل کیا کرتا ہے؟ ایسٹاپل صرف اس پارٹی کو روکتا ہے جس نے کوئی ریپریزنٹیشن کی، یعنی کہ اگر کسی اور شخص کا مکان تھا اور میں نے کہا کہ یہ میرا مکان ہے تو ایسٹاپل مجھے روکے گا، وہ آپ کو نہیں روکے گا، یعنی کہ ایسٹاپل مجھ پہ لاگو ہوگا، وہ آپ پہ لاگو نہیں ہوگا، یعنی کہ دونوں پارٹیز میں سے صرف ایک شخص پر ایسٹاپل لاگو ہوتا ہے جو کہ کوئی چیز ریپریزنٹ کرتا ہے، وہ اپنی بات سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔